صفحہ نمبر 190 190 پیج سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے ہمارا سلسلہ غزوات، یعنی ہجرت کر کے جب مسلمان مکہ سے مدینہ گئے تو پیچھے سے پھر بھی انہوں نے نہ چھوڑا، انہوں نے ایک خط لکھا، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 190۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ انہوں نے مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو خط لکھا ہے، خط کے کیا الفاظ ہیں یہ دوبارہ سن لیجئے۔ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے اور تم کو گرفتار کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، اس کو سمجھایا کہ کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ اس نقطہ کو سمجھا اور قریش کو انکار کر دیا، یعنی قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ بدر کے بعد قریش نے اسی مضمون کا خط لکھا، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تاہم قریش کی شہ پر منافقین اور یہود مدینہ کا سر پھر چکا تھا۔ اسی زمانے میں یعنی بدر سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بن خزرج کی محلہ میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ ایک جگہ مشرکین و منافقین مدینہ، یہود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے۔ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور حقارت سے بولا، گرد نہ اڑاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں۔ عبداللہ نے کہا، اے شخص، مجھ کو یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ ستایا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس سے بیان کیا کرو۔ مسلمان اس تحقیر سے برا فروختہ ہو گئے اور قریب تھا کہ کشت خون ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا۔ اسی زمانہ کے قریب حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ امیہ بن خلف سے اور ان سے مدت کا یارانہ تھا اور یہ تعلق اسلام کے بعد بھی قائم رہا۔ اس تعلق سے حضرت سعد ابھی بھی امیہ ہی کے مہمان تھے۔ ایک دن وہ امیہ کو لے کر کعبہ کے طواف کو نکلے، اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا۔ امیہ سے اس نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا، سعد ہیں۔ ابو جہل نے کہا، تم لوگوں نے صابیوں کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو صابی یعنی مرتد کہتے تھے، تم لوگوں نے صابیوں کو پناہ دی ہے۔ میں کبھی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبہ میں آ سکو۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے کہا، اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے، یعنی شام کی تجارت کا راستہ بند کر دیں گے۔ حرم کی تولیت اور مجاورت کی وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا اور مکہ سے مدینہ تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے۔ اسی بنا پر قریش نے تمام قبائل کو اسلام
کا مخالف بنا دیا۔ ہجرت کے 6 سال تک یمن وغیرہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں جب بحرین سے عبد القیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مصر کے قبائل ہم کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے ہم صرف ایام حج میں جب کہ لڑائی عموماً موقوف ہو جاتی ہے آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے۔